آیت نمبر 96 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک، اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والے، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے پرہیزگاری کرتے، تو لفتحنا البتہ کھول دیتے ہم علیہم ان کے اوپر، من السماء آسمان سے، علیہم ان کے اوپر، من برکات برکات کے دروازے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بسبب اس کے کہ کانوا یکسبون جو انہوں نے کمایا تھا۔ افامن اہل القریٰ پس کیا بے خوف ہو گئے، بے ڈر ہو گئے، اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان یأتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن راتوں رات، وہم نائمون اور اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القریٰ کیا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والے، اس بات سے کہ یہ کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، ضحیٰ دن چڑھے، ضحیٰ چاش کا وقت، دن چڑھے، وہم یلعبون اور اس حال میں کہ وہ کھیل تماشا کر رہی ہوں۔ افامنوا پس کیا وہ بے خوف ہو گئے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن پس نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون مگر خسارہ اٹھانے والی قوم اور نقصان اٹھانے والی قوم۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ذکر کیا برکات کا، اور اس کو معلق کیا ایمان اور تقوی کے ساتھ، کہ اگر بستیوں کے رہنے والے وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ہم ان کے اوپر برکات کے دروازے آسمانوں سے اور زمین سے کھول دیتے۔ برکت کا معنی ہے زیادتی، چیز کا بڑھ جانا، زیادتی ہو جانا، بڑھوتری، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتے، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارشیں وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق اتارتے، بے موسمی بارشیں نہ ہوتی، بے وقت بارشیں نہ ہوتی، موسم کے مطابق، وقت کے مطابق ہم بارشیں نازل کرتے۔ پھر زمین کی برکات کو ہم نکالتے، ہر قسم کا غلہ، ہر قسم کا اناج، ہر قسم کی پیداوار زمین نکالتی، اور ان لوگوں کا رہن سہن خوشحال ہو جاتا، اور ان لوگوں کا تقوی دار اور ایمان لانے والے لوگوں کی زندگی خوشی سے گزارتے، اولاد کے اندر برکتیں ہوتی، مال کے اندر برکتیں ہوتی۔ لیکن ایمان اور تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے آسمان اور زمین کے دروازے برکت کے بند کر دیے۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے۔ برکت کا معنی میں نے کیا ہے کہ برکت کا معنی ہے بڑھنا، چیز کا بڑھ جانا۔ اب یہ بڑھنے کے دو طریقے ہیں، چیز کے بڑھ جانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز مقدار میں بڑھ جائے،
ایک یہ ہے کہ مقدار میں تو نہ بڑھے لیکن اس چیز سے کام اتنا نکل جائے اتنا نکل جائے اتنا نکل جائے کہ جتنا دگنا چگنا چیز سے نکلنا تھا وہ اس تھوڑی چیز سے جو ہے وہ کام نکل گیا، تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ اب پہلا معنی کہ مقدار بڑھ جائے، متعدد احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں کہ ایک چھوٹا سا برتن، اب اس برتن کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، چلو آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے نا اس طرح نڈھال ہو جاتا کہ بس لیٹ جاتا، ٹرنے کی میرے اندر چلنے کی سکت اور طاقت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہے، اور مرگی والے آدمی کو یہاں جب گردن پہ جوتے مارے جائے تو اس میں کچھ افاقہ اور یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرگی سمجھ کر مجھے لوگ جو ہے وہ میرے گردن پہ جوتے مارتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ایک تو یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس طرح جو ہے وہ کھڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور حضرت عمر سے میں نے، بلکہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق آئے، میں نے ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اصل مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں چاہتا تھا کہ حضرت مجھے گھر لے جائیں اور مجھے کوئی کھانا کھلائیں، لیکن انہوں نے نہ سمجھا، تو وہ انہوں نے مطلب تفسیر یا جو میں نے پوچھا بتا کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن میں نے سوال کیا لیکن انہوں نے بھی یہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ سمجھ گیا کہ ابو ہریرہ کو اصل تکلیف کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک ہے۔ میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی گھر میں چیز ہے، تو آپ کی بیوی نے بتایا، ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے بتایا کہ حضرت اور تو کچھ نہیں ہے، یہ برتن میں تھوڑا سا دودھ پڑوسیوں نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ برتن میں دودھ لایا گیا تو مجھے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ چل تو پہ، آپ کا آرڈر ہے، چل پہ، راستے میں آپس میں باتیں کرتے کرتے کہ یار یہ دودھ ہے کتنا، یہ اتنا سا تو پیالہ ہے، یہ مجھے دے دیتے، میری ضرورت ہی ہے تو میں بھی اس سے سیر نہیں ہوتا، یہ مجھے دے دیتے۔ اور راستے میں کہتے جاتے ابھی میں جاؤں گا، آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤں گا، وہ آئیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے۔ جب وہ بیٹھ جائیں گے حضور کہیں گے کہ ابو ہریرہ کھڑے ہو جا، کھڑے ہو کر یہ پیالہ ان کے ساتھ پیش کر۔ اب وہ اصحاب صفہ والے پئیں گے، وہ پینے کے بعد پیالہ ہے کتنا کہ میرے لیے بچے گا، یہ تو مجھے دے دیا جاتا، تو یہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ اور اتفاق سے وہ بھی ایسا، جب اصحاب صفہ کو بلا کے لائے نا تو وہ بڑی جماعت تھی، وہ بیٹھ گئے، وہ بڑا مجمع تھا۔ جب بیٹھ گئے تو کہا ابو ہریرہ قم، کھڑا ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ نہ چاہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پیالہ ہاتھ پہ پکڑا، کہا کہ ان کو پلاؤ۔ کہتے ہیں میں ایک کو پلاتا ہوں، دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ سارا نہ ختم کر دے، نہ ختم کر دے۔ پھر وہ جو ہے وہ پی لیتا ہے، پھر دوسرے کو پلاتا ہوں، وہ پی لیتا ہے۔ کہتی ہے کہ سب نے پی لیا، ماشاءاللہ وہ پیالہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، بھرا ہوا ہے، پیالہ ختم نہیں ہوا۔ پھر میں لے کے گیا، کہا کہ حضور نے کہ پی لیا، میں نے کہا حضور سب نے پی لیا، میں اور آپ بچ گئے، میں اور آپ بچ گئے۔ کہا کہ ابو ہریرہ اب تو پی، تو میں حکم تھا، پینے لگا، پیتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ حضور بس، کہا نہیں پھر پی، میں نے پھر پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا اور میرے پیٹ میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، سب نے پی لیا، دودھ اتنا ہی ہے جتنا تھا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو بعض اوقات یہ چیز جو ہے وہ اس طرح بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح دیگر معجزات کھانے کے بھی موجود ہیں۔ چھوٹا سا برتن تھا، پانی سب نے پیا، اور پھر مویشیوں کو بھی پلایا، اور پھر جو ہے وہ برتنوں کو بھی بھر لیا، لیکن پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ برکت بعض اوقات مقدار میں ہوتی ہے کہ چیز بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات مقدار میں نہیں ہوتی لیکن اس سے کام بہت زیادہ نکلتا ہے، بہت زیادہ نکلتا ہے۔ یعنی
اتنا زیادہ نکل جاتا ہے کہ اگر 2-4 چیزیں مل کر ہوتی تو اتنا کام نہ نکلتا جتنا اس تھوڑی سی چیز نکل جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ برکت ہے. اب یہ جو برکت ہے یہ انسان کے عمر میں بھی ہوتی ہے، انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے، انسان کے جو ہے وہ وقت میں بھی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے بعض اوقات ایک لقمہ آپ اٹھاتی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح آپ کی صحتیابی اور شفا رکھی ہوتی ہے کہ بڑی سی طاقتور دوا بھی وہ کام نہیں کرتی کہ جو ایک اتنا لقمہ جو ہے وہ کام کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس لقمے کے اندر برکت رکھی ہے، اس لقمے کے اندر شفا رکھی ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کام کے اندر وقت کے اندر اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ 4 گھنٹے اتنے اس کام یعنی 4 گھنٹے لگاتے تو اتنا کام نہ ہوتا جتنا آپ نے 10 منٹ میں کام کر لیا. تو یہ وقت میں برکت پائے گئی کہ وہ 4 گھنٹوں سے زیادہ کا کام تھا لیکن آپ نے شروع کیا اور شروع کرنے کی صورت میں وہ 10 منٹ میں آپ نے اتنا کام کر لیا کہ جو 4 گھنٹوں میں ہونا تھا. تو یہ آپ کے وقت کے اندر جو ہے وہ اللہ نے برکت ڈال دی ہے، وقت کے اندر برکت ڈال دی ہے. بعض اوقات اللہ جو ہے وہ مال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے کہ مقدار میں وہ مال تھوڑا ہوتا ہے، مقدار میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ کی تنخواہ اور آپ کے وہ بعد 20,000 ہے اور اس کے اندر الحمدللہ اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ لاکھوں کی تنخواہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتی. میں یہ شفیق الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں اور ہماری تنخواہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے. الحمدللہ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ آرمی میں ریٹائر ہے یعنی صوبدار میجر اور ابھی اٹامک میں ہے. اس کی مطلب ہے لاکھوں تنخواہ ہے لیکن الحمدللہ ہماری یہ تھوڑی سی تنخواہ ہے. میں نہیں بتاتا کتنی ہے لیکن آپ جانتے ہیں. لیکن الحمدللہ اتنی برکت ہوتی ہے کہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ میرا بھائی لاکھوں کو لے کر بھی جب مہینہ ختم ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ کب پہلی تاریخ آئے گی کہ میرا ہاتھ کھلا ہوگا، بہت کم ہے کہ فلاں فیس کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، فلاں کرنی ہے. تو ہماری الحمدللہ اس تھوڑی سی تنخواہ کے اندر اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ لاکھوں لینے والے آخر میں پریشان ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم پریشان نہیں ہوتے. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ مال میں یوں برکت ڈال دیتا ہے. صبر بشرط یہ ہے کہ انسان قناعت کرے، انسان صبر کرے. اگر انسان جو ہے وہ قناعت اور صبر کا دامن چھوڑ دے تو پھر اصل حدیث میں آتا ہے کہ اصل جو غنا ہے وہ نفس کا غنا ہے. انسان کا نفس غنی بن جائے نا، نفس کے اندر جو ہے وہ انسان کے اندر غنا آ جائے، پھر دنیا کی پوری دولت بھی آ جائے پھر بھی اس کو کوئی نہیں ہوتا. لیکن اگر نفس کا غنی نہیں ہے، پوری دولت تمہارے سامنے جمع ہو جائے پھر بھی سیر نہیں ہوتے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن آدم جو ہے نا، آدم کی اولاد، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ کہتا ہے دوسری ہو، اگر دوسری مل جائے تو کہتا ہے تیسری ہو. کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا الا التراب، مگر قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی. اب دیکھو یہ دنیا داروں کی طرح، یہ ماشاءاللہ ہمارا سپیکر ہے، یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ان کی میرا خیال میں پہلے کچھ تنخواہیں تھی کم، اب کتنی کم تھی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اب ان کی کوئی 18 لاکھ تنخواہیں ہو گئی ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اور یہ صرف 18 لاکھ تنخواہیں نہیں ہے، جو باقی ان کے آنے والی تنخواہیں ہیں اور چیزیں وہ کروڑوں کے اعتبار سے ہے. لیکن چونکہ ہرس ہے، دنیا کی لالچ ہے، ہرس ہے، یہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. ہاں قبر کی مٹی پیٹ کو بھرے گی وگرنہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی. تو اللہ جو ہے وہ یوں برکت ڈال دیتا ہے. پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ برکت آتی ہے، لیکن سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق بتایا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ نصیحت کو، وعد و نصیحت کو بھول گئے اور بھول جانے کے بعد اب ہم نے کیا کیا کہ پھر ہم نے جو ہے ان کو پکڑ لیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ.
تو ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ جب ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس نصیحت کی ہوئی کو وہ بھول گئے، اور بھول جانے کے بعد فرمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہونے لگے نا جو دیے گئے، اخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور وہ نا امید ہونے لگے۔ اب یہ کافروں کے متعلق ہے۔ اب ان کے اوپر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب انہوں نصیحت کو جو کی گئی تھی اس کو بھول گئے، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، مال و دولت کے دروازے کھول دیے، اولاد کے دروازے کھول دیے، آسمان پہ وقت کے بعد سے برسانا شروع کر دی۔ تو اب یہ فرق کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اور اہل بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتے۔ یہاں کافروں کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ جب نصیحت کی ہوئی چیز کو بھول کے ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، تو کافروں کے اوپر بھی دروازے کھل گئے، مومنوں کے اوپر بھی دروازے کھل گئے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا پتہ یوں چلے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ انسان جو اس کو مال و دولت دیا گیا ہے، اب وہ مال و دولت کے ملنے کے بعد اس کے اندر چین اور سکون ہے، اس کو راحت ہے، اور احکام الہیہ کو پابندی سے بجا لا رہا ہے، تو پھر یوں سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے برکات ہے اور اللہ کی عنایت ہے۔ اور اگر مال و دولت کے دروازے کھل جائیں اور وہ احکام شریعہ کو پس پش ڈال دے، اور وہ جو ہے وہ حق کو حق نہ سمجھے، باطل کے پیچھے چل پڑے اور گناہ اس سے عام ہونے لگے، پھر یوں سمجھو کہ یہ استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں، یہ قہر الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ قہر الہی ہے۔ تو کافروں کے لیے جو دروازے کھولے گئے وہ استدراج تھا، اور ان کو مہلت دی گئی، اب اس مہلت سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، ایمان نہ لائے، پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ پکڑ لیا۔ تو بہرحال یہ ان کے اوپر جو دروازے کھولے گئے وہ قہر الہی تھا، اور ایمان اور تقوی والے کے اوپر جو دروازے کھولے جاتے ہیں وہ اللہ کی خالصتاً انعام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا، لیکن اس کو معلق کیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، تو البتہ کھول دیتے ہم ان کے اوپر برکات کے دروازے، آسمان سے بھی اور زمین سے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ایمان بھی نہیں لایا اور تقوی بھی اختیار نہیں کیا، پھر بلکہ جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آگے جو ہے موجودہ لوگوں کو تنبیہات کی جا رہی ہیں کہ جو قصص آپ نے پڑھے قوم شعیب، قوم لوط، قوم ہود، اس کو ہم نے تباہ و برباد کیا، تو فرمایا أَفَأَمِنَا، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں کے رہنے والے، اَن یأتیہم، یہ کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتاً، راتوں رات۔ تو انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت جو ہے وہ ڈر کر اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ فرمایا راتوں رات آ جائے، اس حال میں کہ وہ سوئی ہوئے ہوں، دن کو آئے تب بھی پریشانی ہے، لیکن رات کو آدمی سویا ہوا ہو اور عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، تو یہ ایک الگ سا سلسلہ ہے۔ تو فرمایا ذرا بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بے ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہر وقت انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر بیمار تھا، بیماری کی صورت میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا، آج صحت مل گئی تو بے خوف ہو جائے اور نڈر ہو جائے، نماز کو چھوڑ دے، صوم و صلات کو چھوڑ دے؟ فرمایا نہیں، جس ذات نے پہلے بیمار کیا تھا وہ دوبارہ پھر بیمار کر سکتی ہے۔ تو آگے فرمایا أَفَأَوَامِنَا، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں کے رہنے والے، یہ کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، دن چڑھے، رات کو نہ آئے، رات نیند میں گزارے، لیکن صبح جب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشا کر رہے ہوں، تو اللہ کو کون روکنے والے ہے؟ اللہ کے عذاب کو کون جو ہے وہ روکنے والے ہے؟ آگے فرمایا أَفَأَمِنَ مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ حالانکہ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہوتے، لیکن خسارے والی قوم ہوتی ہے۔ ایماندار ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے جو ہے وہ معافیہ مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء
اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سارے حضرات باران رحمت کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ رب العزت خیریت کی باران رحمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں اور ہمارے کارتوتوں کی طرف نہ دیکھے، اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔